अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। इलेक्शन के बाद मुकम्मल सूबाई इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान को दे दिए जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान के अस्करी हुकाम ने हुकूमती और अपोजिशन अराकीन से मुलाकात की है, जिसमें इत्तिफाक राय हो गया है कि अब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाएगा ताकि भारत की साजिशों को नाकाम बनाया जाए। आप जानते हैं भारत गिलगित बल्तिस्तान को मुतनाज़ा इलाका करार देकर वहां पर हमला करने का प्लान कर रहा है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की फौज और हुकूमत और दीगर सियासतदान मुत्तफिक हो चुके हैं। इसके बाद अगला कदम मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से भारत ने काले कवानीन को लागू किया मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए, इसी तरह से पाकिस्तान भारत को अब जवाब देगा। आज़ाद कश्मीर को भी पाकिस्तान सूबा बनाएगा। इससे पाकिस्तान को और कश्मीरियों को ये फ़ायदा होगा कि दुनिया भर के अंदर ये पैगाम जाएगा कि आज़ाद कश्मीर जिस तरह से पाकिस्तान का सूबा है, मकबूजा कश्मीर भी इसी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा और सूबा है, और ये नामुकम्मल जो पाकिस्तान है उसका एक हिस्सा है। तकमील पाकिस्तान अभी होना बाकी है, जिसमें मकबूजा कश्मीर समेत भारत से दीगर मुतनाज़ा इलाके भी पाकिस्तान वापस लेगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफगानिस्तान में तनाव और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत ने तस्लीम कर लिया है कि अफगानिस्तान के अंदर भारतीयों को पाकिस्तान कत्ल कर रहा है। नाज़रीन काम, भारत की बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर यह एतराफ़ किया है कि दर्जनों रॉ के ताल्लुक़ रखने वाले रॉ से मुतालिक जो लोग थे और खुफिया एजेंसी के जो अहलकार थे उनको अफगानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 8 सालों के दौरान कत्ल किया जाता रहा है। आप जानते हैं भारत ने एलानिया तौर पर पहली बार तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान के अंदर उनके रॉ के एजेंट भी हैं, खुफिया एजेंसी के भी लोग हैं, और इसी तरह से दीगर जो भारतीय हैं उनको कत्ल किया जाता रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के इन एहलकारों को मारा और कत्ल किया है। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस और दीगर बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क इस बात की खबर दे रहे हैं कि कल भारतीय पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा बीजेपी की हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया है। अगरचे फिगर और तादाद नहीं बताई गई, लेकिन भारत इन चीज़ों को तस्लीम कर चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर उनके एजेंटों को मारा गया है। हालांकि राज़ी काम, पाकिस्तान का हमेशा से दावा रहा है कि वह अपने सरहदी इलाकों के अंदर भारत की जो मूवमेंट है उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की एजेंसी रॉ ने अफगानिस्तान के अंदर खुफिया मराकज़ बनाए और पाकिस्तान की फ़ौज पर, अवाम पर हमले करवाने के लिए कुलभूषण यादव जैसे जासूसों को तैयार किया, नेटवर्क तैयार किया। और हम आपको पिछले 2 माह से खबर दे रहे हैं कि गुमनाम हीरोज़ के और अफवाज पाकिस्तान के पाक अफगान बॉर्डर पर और अफगानिस्तान के अंदर जो खुफिया ऑपरेशंस हैं उनके अंदर भारतीय दहशत गर्दों का, भारत की रॉ एजेंसी के मराकज़ का खात्मा किया जा रहा है। और हमारी इस खबर की तस्दीक अब भारतीय पार्लियामेंट के अंदर भी कर दी गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत बुरी तरह से रुसवाई हासिल करके निकल रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारतीय फौज में करप्शन और बदनवानी के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि 2 के करीब लेफ्टिनेंट कर्नल हैं हाजिर सर्विस जिन्होंने करप्शन की है, कई लाख भारतीय रुपयों की, उनके खिलाफ मुकदमात कायम करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी एतराफ़ कर चुके हैं कि भारतीय आर्मी के अंदर बड़े पैमाने पर करप्शन की जाती है, और आलमी मीडिया और दुनिया भर के माहिरीन भी तस्लीम कर चुके हैं कि भारत दुनिया भर से जो असलहे की ख़रीदारी करता है, जैसा कि मोदी ने राफेल तैयारे ख़रीदे, S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से ख़रीदा, या फिर इसराइल से जो असलहा ख़रीदा, इन सब के अंदर मोदी की हुकूमत ने करप्शन की है। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन के फ़ौजियों के दरमियान कमांडर्स लेवल की जो मुलाकात हुई है वो 13 घंटे तक जारी रही है, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। भारतीय मीडिया भी इस हवाले से चीखो पुकार कर रहा है। आगे बढ़ लेता है जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अशरफ गनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में तालिबान से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि तालिबान हमले रोक दें, लेकिन तालिबान की इमारत इस्लामिया वाज़ेह कर चुकी है कि जब तक मामलात तय नहीं होंगे, शराइत तय नहीं होगी,
تب تک کہ طالبان حملے نہیں روکیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کابل حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 100 کے قریب نہتے شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے شہری کابل فضائیہ نے بمباری کر کے شہید کیے ہیں، جو قندوز کے اندر اور دیگر بڑے جو صوبے ہیں طالبان کے ماتحت ان میں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل حکومت اور طالبان میں جھڑپیں بھی جاری ہیں، اور آج بھی تقریباً 14 کے قریب کابل حکومت کے اہلکاروں کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے، جبکہ امارت اسلامیہ کی جانب سے ایک تازہ اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں کابل حکومت کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ طالبان کے اسلامی شرعی نظام کے خلاف پروپیگنڈے کو بند کر دے۔ انہیں نہ اسلام کی سمجھ ہے اور نہ اسلامی نظام کی، وہ خواہ مخواہ پروپیگنڈا کر کے امارت اسلامیہ کو اور اسلامی نظام کو، سسٹم کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ اعلامیہ بھی نشر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام افغان صدر اشرف غنی کے جو نائب ہیں امراللہ صالح، جو سابق NDS چیف بھی رہے ہیں، انہوں نے کل اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ طالبان زبردستی لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا کہتے ہیں، زبردستی ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں، داڑیاں رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے کابل حکومت کے دیگر کارندے بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جس کے خلاف طالبان نے ایکشن لیا ہے کہ دنیا ان کے اسلامی سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور انہیں آئیڈیل بنانے کے لیے تیار ہے، تو آخر کابل حکومت پروپیگنڈا کیوں کر رہی ہے؟ اگر وہ باز نہ آئے تو بزور طاقت ان کو روکا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو۔ اس حوالے سے بھارتی حکومت نے پیاز کو برآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد بنگلہ دیش سمیت کئی پڑوسی ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ترکی نے ایک انتہائی اچھا قدم اٹھایا ہے بنگلہ دیش کی مدد کے لیے، اور تقریباً 15,000 ٹن سے زائد پیاز بھیجنے کا بنگلہ دیش کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام چین کی جانب سے بھی بھارت کی اس غذائی قلت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ بھارت اگر اپنا پیسہ اور سرمایہ کرونا وبا سے نمٹنے اور اسی طرح سے شہریوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں خرچ کرتا تو اور جو اسلحے خریداری میں چین کے خلاف جنگ کے خلاف جو جنگ کی تیاریاں ہیں اس کے لیے جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے اس میں اگر پیسوں کو صرف نہ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اندر غذائی قلت نہ ہوتی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب، UAE اور ایران سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور UAE متحدہ عرب امارات بھی خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کو تیار کر رہے ہیں، دنیا ان پر نظر رکھے۔ اس حوالے سے جو ایران کے جوہری توانائی کے حصول کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر سعودی عرب پرامن جوہری توانائی کا حصول چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا کو ان کے جو جوہری پلانٹس ہیں ان کی تفتیش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، تمام کے تمام معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ایران نے اس بات پر بھی تنقید کی ہے کہ خفیہ طور پر سعودی عرب بھی ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، جس سے خطے کے اندر بدامنی پیدا ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی عرب ایٹمی ہتھیاروں کو نہ تیار کرے۔ لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں UAE، سعودی عرب اور ایران، ان تینوں پر الزام یہ ہے کہ یہ خفیہ طور پر جوہری پروگرامز کو شروع کیے ہوئے ہیں اور جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام مسجد ابراہیمی، جسے مسجد اقصیٰ کے بعد دوسری بڑی مقدس ترین یا دوسرا بڑا حرم شریف مانا جاتا ہے، اسے دوسرے روز بھی اسرائیل نے بند کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے یہودی زبردستی لوگوں کو، نمازیوں کو وہاں جانے نہیں دے رہے ہیں، اور مسجد ابراہیم جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کی قبریں بھی موجود ہیں، وہاں پر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو۔ ساتھ ساتھ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی بھی روزانہ کی بنیاد پر یہودی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ گلف کے اندر جو ملٹری لیول کی نقل و حرکت ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پہلی بار امریکہ نے کسی بھی بیرونی ملک کے اندر خفیہ جنگی جہازوں کو متعین کر دیا ہے، جو قطر کے اندر جو امریکہ کا فوجی اڈہ ہے وہاں پر پہنچائے گئے ہیں، اور ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر حملے کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ UAE اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے فلمی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ معاہدے کر لیے ہیں، اتفاقات کر لیے ہیں۔ مشترکہ طور پر ڈرامے بنائے جائیں گے، فلمیں بنائی جائیں گی اور گانے بنائے جائیں گے۔ اس کے بارے میں تازہ خبر اور رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام عبد الفتاح السیسی جو مصر کے ڈکٹیٹر اور صدر ہیں
انہوں نے UAE کے حکام سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ خطے کے اندر مشترکہ طور پر لڑنے کے لیے متفق ہونا ضروری ہوگا۔ اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے لیبیا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اس کو کم کرنے کے لیے متحدہ الائنس بنانا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، لیبیا کے اندر ترکی کی ایک کمپنی پر پابندی عائد کی ہے یورپی یونین نے، جسے ترکی نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لیبیا کے اندر یورپ بدماشی کرنے سے باز رہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے خلاف چائنا کے مشہور گلوبل ٹائمز اخبار کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ٹک ٹاک کو لوٹنا چاہتا ہے لیکن چینی حکومت اسے لوٹنے نہیں دے گی۔ نئی ڈیل کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ٹک ٹاک کو امریکی صدر نے جو امریکی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن چائنا کی جانب سے اس ڈیل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان ڈیجیٹل جنگ جاری ہے اور کئی معاہدے جو ڈیجیٹل طور پر چین اور امریکہ کے درمیان ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ امریکہ نے چین کی مشہور بڑی بڑی کمپنیاں جن میں ہواوے ہے اور دیگر بڑی کمپنیاں ہیں ان پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، جس کے بعد دونوں کے درمیان تناؤ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خبر سامنے آ رہی ہے کہ تائیوان کو جو امریکہ اسلحہ فروخت کر رہا ہے اس پر بھی امریکہ کو شدید اعتراضات ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی کی زیر صدارت پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں دہشت گردی اور توہین امیز واقعات اور فرقہ واریت اور دیگر مسائل پر غور و فکر کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات پھیلائے جا رہے ہیں یا پھر توہین امیز واقعات سامنے آ رہے ہیں، توہین صحابہ یا دیگر فرقہ واریت کی جو افواہیں یا خبریں گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علماء کرام کے اعلامیے کے مطابق وہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر توہین امیز مواد اور دیگر جرائم کے لیے فیس بک کا استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کے لیے پاکستان کی FIA اور اسی طرح سے فیس بک کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے جس میں اب متنازع مواد کو فیس بک پر اپلوڈ کرنا یا جرائم کو پھیلانا اب قابل گرفت ہوگا اور آسانی سے پکڑے جائیں گے مجرم۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔